بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے اسباق شروع ہیں. ان اسباق کے اندر ہم لفظ و لفظ ترجمہ، عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ، لفظی اور اصطلاحی معانی اور با محاورہ ترجمہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. مزید قرآن پاک کے اندر مترادف الفاظ کی تعریف اور تشریح خاص طور پر سیکھیں گے. مثلا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے، شعور اور جاننا میں کیا فرق ہے، قرآن پاک میں ظالم سے کیا مراد ہے، شک، ریب اور ظن میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح کے انشاءاللہ دوسرے الفاظ ہم فردن سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ام تريدون، کیا تم سب ارادہ کرتے ہو، کیا تم سب چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سب سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے یعنی حضور علیہ السلام سے. اے صحابہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے نبی حضور علیہ السلام سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو ایمان کے بدلے کفر جو ہے وہ اپنا لے، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. کثرت سوال جو ہے، اور جیسے کہ منافقین جو ہے صحابہ کرام کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اوپر سے تو صحابی کے روپ میں تھے، اندر سے وہ منافق تھے، تو وہ جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے طرح طرح کے سوال پوچھتے تھے. تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ کثرت سوال جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں اور معاملہ مزید الجھانے والی بات جو ہے وہ ہو جاتی ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. ودّ یا ودّو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، لو کاش، یردونکم پھیر دیں، لوٹا دیں، کم تم سب کو یعنی صحابہ کو، من بعد ایمانکم کفارا، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹا دیں. اور ایسا کیوں ہے؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ حسد ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے پاس جو ہے وہ حق آ گیا. حسد کیا تھا؟ جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ حسد یہ تھا کہ آخری نبی حضور علیہ السلام جب مبعوث ہوئے قریش میں، وہ ہمارے بنی اسرائیل میں کیوں مبعوث نہ ہوئے اور یہ اعزاز جو ہے وہ ہمیں حاصل کیوں نہ ہوا. فاعفوا واصفحوا، پس تم معاف کرو، واصفحوا تم درگزر کرو، خیال دل میں نہ لاؤ، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم سب نماز جو ہے وہ ادا کرو، وآتوا الزکاۃ تم سب زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے آپ کے لیے، اپنے نفوس کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، من خیر کوئی بھی بھلائی کی بات، تجدوہ عند اللہ تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، یعنی کل قیامت کے دن جب ہے سب نیکیاں وہاں پر موجود پائیں گے جو یہاں سے دنیا سے بھیجی گئی. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى،
اور کہا اہل کتاب نے کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر من کانا ہودن او نصارا، مگر جو یہودی نصرانی ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی دل کی خواہشیں ہیں، دل کی تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو کہہ دیں ہاتوا برہانکم، تم کوئی دلیل لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ صرف یہودی نصرانی یعنی یہودی اور عیسائی جو ہے وہ صرف جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہ جائے گا، تو یہ تو ان کے دل کی آرزو ہیں، اگر تم واقعی ہی سچے ہو تو کوئی دلیل جو ہے وہ لے کر آؤ جو اللہ نے نازل کی ہو۔ بلا من اسلم وجہ، اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، وہ محسن اور وہ نیکوکار بھی ہے، یعنی اسلام بھی لے آیا اور اس نے نیکی کے کام بھی کیے، فلہ اجرہ عند ربی، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان سب پر، یعنی قیامت کے دن اور پھر قیامت کے دن کے بعد جنت کے اندر پہنچ کر نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، جیسے یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اسی طرح یہودی جو ہے وہ عیسائیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، عیسائی جو ہیں یہودیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب ہمارا دین جو ہے وہ حق ہے اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ باطل اور جھوٹے ہیں۔ تو اسی ضمن میں یہ بات ہو رہی ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصرانی جو ہیں وہ کسی بھی بنیاد پر نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ لوگ حق پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانی یعنی عیسائیوں نے کہا یہودی کسی بنیاد پر کسی شے پر نہیں ہے، یعنی وہ حق پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی یہودی بھی تورات پڑھتے تھے اور نصرانی یعنی عیسائی بھی انجیل پڑھتے تھے، اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے یہ بات انہوں نے بھی کہی، مثل قولہم ان کے جیسی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان میں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ کب فیصلہ کرے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منع کرے روکے اللہ کی مسجدوں میں جانے سے، ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس کے اندر جو ذکر کیا جائے اس سے بھی روکے، اسمہ اس کا نام یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے، وسعی فی خرابہا، اور اس کی خرابی کی جو ہے وہ کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہی لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ان کی باز پرس ہوگی۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے جو مساجد سے روکتے ہیں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان سب کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تحویل قبلہ ہوئی، پہلے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مکہ میں رہتے ہوئے، اور بیت المقدس کا جو رخ تھا وہی رخ جو ہے وہ کعبہ شریف کا بھی تھا، مطلب کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی رخ میں آتے تھے۔ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، وہاں پہ بھی دونوں کا رخ جو ہے وہ ایک ہی طرف تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اوپر ہی کہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ لوٹا دیا جائے ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ بیت اللہ قبلے کی طرف، تو اوپر سے جو ہے وہ وحی آئی غالباً عصر کی نماز تھی کہ آپ جو ہے اپنا رخ جو ہے دوسرے سپارے میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کیا کہ اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف موڑ لیں۔ تو اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں جہاں پر یہ جو ہے وہ وحی نازل ہوئی۔ تو آدھی نماز جو ہے وہ
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، آدھی نماز جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب وہاں پہ جو مشرکین تھے اور جو منافقین وغیرہ تھے، وہ اس بات پر انہوں نے جو کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام بھی چھوڑ گئے، منافقین ٹائپ کے جو لوگ تھے، کہ ہم جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، ہماری نماز وہ بیت المقدس کی طرف ہوتی۔ گویا کہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ جو نیا قبلہ ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جس طرف بھی رخ کرو گے یعنی نماز پڑھو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس طرف اللہ کا رخ ہے یعنی اللہ کا چہرہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بہت زیادہ وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور ان سب لوگوں نے کہا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اللہ تعالیٰ نے بیٹا جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ بھی ہے آسمان میں زمین میں وہ اس ایک کے لیے ہے۔ کل لہ قانتون، سب اس کے تابع فرمان ہیں یعنی اس کے حکم مانتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا، پس بلا شبہ، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کو، کن، اے کام تو ہو جا، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔